نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضرات گرامی، میرے معزز ناظرین، میرے سرکار احمد مختار دونوں عالم کے تاجدار، رحمت عالم نور مجسم نیر اعظم شہنشاہ عرب و عجم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزہ کو دیکھ کر ایک دیوبندی اپنے بدعقیدگی سے توبہ کر کے ایمان والا ہو گیا، یعنی وہ سنی بن گیا۔ پہلے وہ دیوبندی تھا، اس نے میرے آقا کا معجزہ دیکھا، جس کو دیکھ کر وہ سنی بن گیا۔ ابھی حال ہی کا ذکر ہے، زیادہ عرصہ نہیں ہوئے، تھوڑے ہی عرصے کی بات ہے۔ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا، اس سے قبل آپ سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، کہیں اسکیپ نہ کریں، ورنہ آپ کی پوری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس سے قبل میری گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس فیضان قرآن چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں، دوست و احباب میں شیئر کریں، کمنٹ کر کے اظہار خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین کو دنیا میں بھیجا، کم و بیش 1,24,000۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ و کمالات و اختیارات عطا فرمایا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو معجزات و کمالات عطا فرمائے۔ کسی کو 2 معجزہ، کسی کو 4 معجزہ، کسی کو 6 معجزہ، کسی کو 8 معجزہ۔ آپ نے سنا ہوگا، بارہا علماء کی زبانی اور کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو بھی لوہا آ جاتا تھا تو لوہا ان کے ہاتھ میں ایسا ہوتا تھا جیسے ہمارے ہاتھ میں موم، جس طرح ہم موم کو جس طرح چاہتے ہیں اس طرح موڑ دیتے ہیں، جو چیز چاہتے ہیں ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں، اس طرح سے حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ہاتھ میں لوہا آ جاتا تھا تو لوہے کو اللہ ان کے ہاتھ میں موم فرما دیتا تھا، وہ جو چاہتے تھے اپنے ہاتھ سے لوہے سے بنا لیتے تھے، کوئی اوزار کوئی اسلحہ کی انہیں ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، باہر نکالتے تھے تو چمکدار ہو جاتا تھا، اس سے روشنی پھوٹتی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک عصا عطا فرمایا تھا کہ جو عصا کو اگر میدان میں ڈال دیتے تھے تو عصا یعنی لاٹھی اژدہا بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جس مادرزاد اندھے کے آنکھ میں ہاتھ لگاتے تھے روشنی ہو جاتی تھی، روشنی آ جاتی تھی۔ مردہ جو ہو جاتا تھا اگر آپ چاہ لیتے تھے اسے زندہ فرما دیتے تھے۔ اس طرح سے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، مگر میرے نبی کو اللہ نے معجزہ عطا نہیں فرمایا بلکہ سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنا کے بھیجا۔ میرے نبی کا چلنا معجزہ، میرے نبی کا سونا معجزہ، میرے نبی کا بیٹھنا معجزہ، میرے نبی کا مسکرانا معجزہ، میرے نبی کا کلام کرنا معجزہ، میرے نبی کا بستر پہ آرام فرمانا معجزہ، میرے نبی کا بال بال معجزہ، میرے نبی کا کہ انگلی سے معجزات ظاہر ہوئے۔ انگلی کا اشارہ کر دیں چاند سینہ چاک کر دے، انگلی کا اشارہ کر دیں سورج ڈوبا ہوا پلٹ آئے۔ اپنا اگر ہاتھ تھوڑے سے ایک کٹورے پانی میں رکھ دیں تو وہ پانی 1400 صحابہ کرام کے لیے کافی ہو جائے، سب شکم سیر ہو جائیں۔ میرے نبی جس پتھر پہ اپنا قدم رکھ دیں وہ پتھر موم ہو جائے اور اپنے جگر میں نبی کا نشان قدم سمو لے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ میرے نبی کو اللہ نے سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنا کے بھیجا۔ ایک معجزہ ایک بدعقیدہ نے دیکھا
ابھی چند عرصہ کا معاملہ ہے، وہ گیا حج کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے میرے ناظرین کو اللہ حج کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کے قدمین طاہرین کے صدقے میں اس خاکسار حقیر و فقیر کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے، پیارے آقا کے روضہ مقدسہ کی زیارت عطا فرمائے۔ آمین کہہ دیں آپ لوگ۔ تو حضرات، وہ شخص گیا حج کرنے کے لیے، مکہ مکرمہ گیا، حج کے سارے ارکان ادا کیے۔ حج کے ارکان ادا کرنے کے بعد پھر وہ چلا، کہاں چلا؟ مدینہ منورہ کی طرف، کیونکہ دیوبندی جاتے ہیں تو میرے آقا کے روضے پر حاضری کے لیے نہیں جاتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو صرف مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور بعض تو جاتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں وہاں جانے سے کیا فائدہ، مگر دیکھو کیسا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ شخص گیا جب مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ جا کے پہنچا، اس کے شب و روز وہاں گزرنے لگے، کیونکہ 8 دن تو ضروری ہوتا ہے وہاں حاجیوں کا ٹھہرنا۔ تو وہ شخص وہاں ٹھہرا، ایک دن اچانک اس کے دل میں خیال آیا، صبح کے وقت سورج طلوع ہو چکا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ ہم تو سنیوں کے علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ جب چلتے تھے تو ان کا سایہ نہیں تھا، میرے نبی کو اللہ نے بے سایہ بنایا تھا۔ یہ لوگوں سے میں سنتا رہتا ہوں، علماء سے، سنی علماء سے تعریف کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آج ان کے گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے۔ تو اب آ ہی گیا ہوں تو لاؤ دیکھ ہی نہ لوں، مشاہدہ نہ کر لوں کہ سایہ ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ علماء شعراء یہ کہتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی، سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی، زندہ یہ معجزہ ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ لاؤ دیکھیں، تو صبح کا وقت تھا، سورج طلوع ہو کے اوپر ہو چکا تھا، تو وہ گیا دوسری جانب کہ لاؤ دیکھیں گنبد خضرا کا سایہ ہے کہ نہیں۔ تو اس نے جا کے گھوم کے دیکھا، مگر کہیں اس کو سایہ نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ اب اتنی ٹائم لائٹ تو جل نہیں رہی ہے، اتنی ٹائم تو اب سورج طلوع ہو چکا ہے، سورج کی اچھی خاصی روشنی ہو چکی ہے، اس روشنی میں کوئی بلب یا لائٹ کی روشنی تو برقرار رہ نہیں پاتی ہے۔ تو وہ گیا دوسری طرف، جب دیکھا تو واقعی میں کہیں اس کو سایہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، بلکہ گنبد خضرا تو اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ اگر گنبد خضرا کو اگر دیکھنا چاہیں، اس کی چوٹی کو دیکھنا چاہیں، تو اس کے کلش کو دیکھنا چاہیں تو ٹوپیاں اور پگڑیاں تو نیچے گر جائیں گی، اتنا اونچا گنبد خضرا ہے، میرے نبی کا گنبد پاک اتنا بلند ہے۔ تو وہ گھوم گھوم کے دیکھ رہا ہے، سوچ رہا ہے کیا واقعی میں کہیں کوئی جو ہے سایہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سوچا اچھا چلو شام کو دیکھیں گے، شاید اس طرف سایہ نظر آئے۔ شام کے وقت، عصر کے وقت جب وہ گیا دوسری طرف پورب کی جانب، اب سورج چونکہ پچھم کی جانب جا چکا تھا تو پورب کی طرف وہ گیا شخص، اور جانے کے بعد پورب کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا۔ میرے نبی کا یہ معجزہ دیکھ کر اس کے سینے میں نبی کی محبت بیٹھ گئی، سبحان اللہ، اور اہل سنت کی محبت اس کے دل میں جاگزی ہو گئی، اور اس نے کہا کہ جو مذہب اہل سنت ہے، عقائد اہل سنت ہے، وہ برحق ہے، عقائد وہابیت، عقائد دیوبندیت یہ باطل ہے اور اس سے دور رہنا چاہیے، جو برحق عقیدہ ہے اسی پہ گامزن ہونا چاہیے۔ تو وہ عقائد وہابیہ اور دیوبندیہ سے اس نے توبہ کر لیا اور وہاں سے آیا تو الحمدللہ خوب میلاد شریف کی محفل بھی رچایا، میلاد شریف بھی کرایا، علماء شعراء کو بلایا، 11ویں شریف بھی کرایا، میرے نبی کے نام کا لنگر بھی لٹایا، حضور غوث اعظم کے نام کا لنگر لٹایا، الحمدللہ۔ یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ کل آپ جب ظاہری حیات میں تھے تب بھی آپ جب چلتے تھے تو آپ کے جسم مقدس کا سایہ نہیں ہوتا تھا، آج جب آپ گنبد خضرا کے اندر زمین کے اندر تشریف فرما ہیں تو یہ آپ کا معجزہ ہی تو ہے۔
یہ میرے سرکار کا تصرف ہی تو ہے کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی، زندہ یہ معجزہ ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرات گرامی، میں نے پیش کیا اپنے نبی کا پیارا معجزہ۔ میرے نبی کو اللہ نے سر سے لے کر پیر تک معجزہ بنا کے بھیجا تھا۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم اور آپ سب کو پیارے آقا کے گنبد خضرا کی زیارت سے مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ خدا حافظ، آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔